الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم صدق اللہ العظیم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی عزیز و دوستو، شعبان المعظم کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان ہمارے تقویمی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ جو اسلامی ہجری سال ہے، تقویم کے اعتبار سے 8واں مہینہ شعبان کا ہے۔ بعض لوگ شعبان پڑھتے ہیں، شعبان غلط ہے، شعبان پڑھنا چاہیے۔ اسلامی مہینہ ہے اس لیے نام ٹھیک پڑھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا شعبان، یہ لفظ شعب سے ہے، شعب۔ یہ جو لفظ شعب ہے اس کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے پھیلنا۔ کیا جی؟ پھیلنا۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں وہ پھیل کر شعبان میں بھی آتی ہیں، اس لیے اس کو شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اہل اسلام اس مہینہ میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے جسے کہتے ہیں، لہذا اس مہینہ میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو احادیث مبارکہ میں ہے، اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یعنی پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ گویا شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان میں سے ہی شروع کر دو۔ اور پھر ایک دعا بھی ملتی ہے جو اکابرین سے منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آپ حضرات نوٹ کریں گے کہ یہ دعا مشہور ہے کہ اے اللہ تعالی ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ حدیث نہیں، یہ جو میں نے بیان کی یہ حدیث نہیں۔ جیسے ہی رجب چڑھتا ہے اس جملے کو حدیث کہہ کر پھیلایا جاتا ہے، یہ عوام کی غلط فہمی ہے، لہذا یہ حدیث نہیں، ایک دعا ہے، کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر لینی چاہیے، مانگنی چاہیے، لیکن ان جملوں کے ساتھ اس دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا غلط ہے۔ سمجھا رہی بات آپ؟ یعنی ہم یہ کہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ حدیث نہیں ہے اس لیے کہ اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، 12 مہینوں میں کوئی چیز مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں کہ میں جب رمضان میں داخل ہوں تو شعبان کے روزے رکھتے ہوئے داخل ہوں۔ اس لیے معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ شعبان کے جو روزے ہیں ان روزوں کی نسبت رمضان کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے فرض نمازوں سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کچھ نوافل پڑھتے ہیں جنہیں سنتیں کہتے ہیں۔ یہ جو شعبان کے روزے ہیں ان کی نسبت رمضان کے ساتھ یا اہمیت ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ہم فرض سے پہلے سنتے پڑھتے ہیں۔ تو بھائی عزیزو دوستو، اس پورے مہینے میں ہم کوشش کریں، اہتمام کریں گے انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔
چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رمضان کے علاوہ شعبان سے بڑھ کر کوئی ایسا مہینہ نہیں دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں، یہ تو اب گھر کی گواہی ہو گئی جی، کیوں جی؟ کہ سحری اور افطاری تو گھر میں ہی کرنی ہے نا، تو وہ گھر والیوں نے ہی کروانی ہوتی ہے۔ اب گھر والی یہ کہہ رہی ہیں کہ رمضان میں تو روزے فرض ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہی رکھتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ شعبان ایسا مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھنا۔ اور میں نے یہ عرض کیا کہ شعبان کے مہینہ میں روزے رکھنا گویا کہ یہ رمضان کی تیاری ہے، اور رمضان کا جو روزہ ہے وہ فرض روزہ ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع کریں، آج 30 ہے شعبان کی، میرا خیال ہے ادھر ڈیٹ چل رہی ہوگی، آج 3 ہے شعبان کی، گویا ابھی ہمارے پاس 25-27 دن باقی ہیں۔ اگر ہم ہر ہفتے میں 3 دن روزہ رکھ لیں، 4 دن نہ رکھیں، یا 4 دن روزہ رکھ لیں 3 دن نہ رکھیں، تو اچھی خاصی ہماری رمضان کی تیاری ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ رمضان کی تیاری کیوں ضروری ہے، آپ حضرات نوٹ کریں گے اس بات کو بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، تو جس طرح فرض کے ادائیگی کے لیے تیاری کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے روزوں کی ادائیگی کے لیے بھی ہم نے تیاری کرنی۔ مثلا ایک آدمی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز سے پہلے اس کی تیاری کرے گا۔ مثلا اگر اس کا جسم نہیں پاک تو وہ اسے پاک کرے گا، اس کے کپڑے نہیں پاک تو کپڑوں کو پاک کرے گا، اگر اس کا وضو نہیں ہے تو وہ وضو کرے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، وضو کر کے پھر وہ مسجد ڈھونڈے گا، یہ ساری نماز کی تیاری ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان سے پہلے روزوں کی تیاری کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا کیوں ضروری ہے؟ دوسری بات، مشہور حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے۔ اس حدیث کو حدیث ممبر بھی کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے تو ایسے نہیں ہوا کبھی بھی، اس دفعہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگے تو جبرائیل آئے میرے پاس، لہٰذا ہر سیڑھی پر، ہر درجہ پر جب میں نے قدم رکھا نا تو جبرائیل نے ایک دعا مانگی تھی، اس دعا پر میں نے آمین کی ہے۔ سمجھے بات؟ پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان کے مہینہ کو پایا اور رو دھو کر اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ تو میں نے اس پر کہا آمین۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کہ جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں اور سرکار اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جبرائیل کا بد دعا کر دینا ہی کافی تھا، لیکن معاملے کی سنگینی اور شدت کا آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار نے اس پر آمین فرمائی۔ ہاں جی، سمجھا رہی بات؟ اچھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ میں نے کہا کہ اس بد دعا سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کریں، کہ رمضان کی جو تیاری ہے
وہ اس لیے شعبان سے ضروری ہے کہ ابھی سے تیاری شروع کریں. ہائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں ہم بھی اس بد دعا کے مستحق نہ بن جائیں. تو کیوں نہ پھر اس کی ابھی سے تیاری شروع کریں. کیوں جی؟ کیوں نہ اس کی ابھی سے تیاری شروع کریں. رمضان المبارک میں عام طور پر یہ ہوتا ہے، میں نے کہا یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. تو رمضان المبارک میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب مسجد میں بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے جسم میں بعض جگہوں پر دردیں شروع ہوتی ہیں. کیوں جی؟ کیوں بلا ہوتی ہیں؟ مثلا گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے درد شروع ہوتی ہے کہ ہم کبھی اتنا بیٹھے نہیں ہوتے. دو زانوں بیٹھنا ہے نا مسجد میں، تو اب دو زانوں بیٹھنا ہے یا ایک زانوں بیٹھنا ہے، تو وہ کیا ہے کبھی پہلے اتنا بیٹھے نہیں ہوتے، اب مسلسل بیٹھنا پڑ رہا ہے. گھٹنے جو ہے وہ بینڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر درد شروع ہو جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہمارے گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے اور ہم رمضان کی عبادات میں پیچھے رہ جائیں. اس سے پہلے ابھی سے مسجد میں آ کر بیٹھنے کی مشق کریں. یہ ہے رمضان کی تیاری، کہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. کیوں بھائی؟ شعبان کا مہینہ کیوں جی؟ عید دی تیاری دا مہینہ نہیں، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. تیاری کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ کثرت سے نفلی روزے رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں آ کر بیٹھنا شروع کر دیں. روزانہ آدھا گھنٹہ، 5 منٹ، 10 منٹ، جتنا بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹھے رہیں، جتنا بھی ہے اس کی ابھی سے مسجد میں آ کر بیٹھنا شروع کر دیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے، ہماری مشق ہو جائے. اور جب رمضان کے مہینے میں جب سیزن آ جائے اور رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ریٹ 70 گنا بڑھ جائے تو پھر ہمیں بیٹھنے میں دقت نہ ہو، ورنہ نہیں بیٹھا جانا. کیوں جی؟ نہیں بیٹھا جانا. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات، ہمارا نا عام طور پر مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. مولوی صاحب نے سلام پھیری، نکلو بھائی، جو پھڑے سن نکلو. ٹھیک ہے، لیکن رمضان المبارک میں تو ہر چیز کا ریٹ 70 گنا ہو چکا ہوتا ہے. سیزن ہے نا، نیکیوں کا سیزن ہے وہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان میں ایک نفل پڑھتا ہے اس کو فرضوں کے برابر اجر ملتا ہے، اور جو ایک فرض پڑھتا ہے اسے 70 فرضوں کا اجر ملتا ہے. فرمایا جو غیر رمضان 1 روپیہ خرچ کرے گا، ظاہر ہے 1 روپیہ کا اجر ملے گا، اور جو رمضان میں خرچ کرے گا اسے 70 گنا زیادہ اجر ملے گا. اب وہ ایک موقع جو آ رہا ہے، وہ ایک نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، تو ساڈا بہن تو دل نہ کرے تو کتنی بڑی خیر سے ہم پیچھے رہ جائیں گے، کتنی بڑی خیر سے ہم محروم رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں نے کہا کہ ابھی سے مسجد میں بیٹھیں تاکہ ہمارا دل لگے. کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، عام طور پر سحری کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے رمضان میں. اٹھنا ضروری ہے، اٹھا ہم سے جاتا نہیں. اچھا، اب رمضان المبارک میں سحری کے لیے ہم اٹھیں، اس کے لیے ابھی سے اٹھنے کی مشق شروع کر دیں. دیکھیں، جو مشق ہوتی ہے نا، جو پریکٹس ہوتی ہے نا، جو تیاری ہوتی ہے نا، وہ وقت آنے سے پہلے ہوتی ہے. اسی کی کرنے این ایگزام دا دن آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی تیاری شروع کر دینے. حالانکہ ایک بچے نے اگر امتحان دینا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے پہلے تیاری کرتا ہے، اس سے وہ پورا سال پڑھتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ جوں ہی رمضان سر پہ آتا ہے، جوں ہی رمضان سر پہ آتا ہے، ہم مسجد کی طرف آتے ہیں. جب مسجد میں آتے ہیں تو عادت تو پڑی نہیں ہوتی بیٹھنے کی. اسی طرح سحری کے وقت اٹھنے کی عادت نہیں.
تو جو ہی رمضان آتا ہے پھر سحری کے لیے اٹھنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی ابھی آپ کے لیے موقع ہے، ابھی سے اٹھنے کی تیاری شروع کر دیں۔ اچھا جی، وہ کیسے کرنی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تم 2 بجے اٹھ پو، 5-10 منٹ 5-5 منٹ کر کے بڑھائیں، ٹھیک ہے نا جی، 5-5 منٹ کر کے۔ پھر رمضان المبارک میں عام طور پہ ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے تہجد پڑھنے کا، سانو عادت نہیں پئی۔ اب جو بندہ سحری کی مشق کرے گا، سحری کے لیے اٹھے گا، وہ پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کی جو تہجد ہے وہ کوئی عام تہجد نہیں، وہ تو فرضوں کے برابر ہے، فرضوں کے برابر۔ رمضان دے نفل بھی فرض نے، رمضان دے نفل بھی، یعنی اجر اور ثواب کے اعتبار سے جو اجر اور ثواب فرضوں کا ہے، رمضان میں نفل پڑھیں گے وہی اجر ملے گا۔ 2 کام، ایک بات اور رہ گئی، اس کے بعد یہ 2 کام بتاتا ہوں۔ نمبر 1، سر پہ ٹوپی رکھنے کی مشق کریں۔ نمبر 2، ہاتھ میں تسبیح پکڑنے کی مشق کریں۔ نمبر 3، مسواک جیب میں رکھنے کی مشق کریں۔ اس لیے کہ رمضان المبارک میں ہم نے انشاءاللہ مسجدوں میں آنا ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوپی گھر بھول جائیں۔ اسی طرح تسبیح ہاتھ میں ابھی سے رکھیں تاکہ رمضان المبارک میں ہمیں پورا موقع، ہم تیار ہوں، بالکل مستعد ہوں، ریڈی ہو چکے ہوں ہم عبادات کے لیے۔ اور مسواک اپنی جیب میں رکھ لیں، اس لیے کہ جو وضو بغیر مسواک کے کیا جاتا ہے اور جو وضو مسواک کر کے کیا جاتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے، 70 گنا زیادہ اجر ہوتا ہے صرف مسواک کا۔ تو کیوں بھائی، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1، سر پہ ٹوپی رکھنے کی مشق کریں۔ نمبر 1، آج کل تو سردیاں نے، کیوں جی پاجی، گرمیاں دے وچ تے چلو ٹوپی، آج کل تو سردیاں نے، گرم ٹوپیاں بھائی نے پائی ہیں، پا لو، بابا جی نے پائی ہے، پا لو، کوئی مسئلہ نہیں، فیشن دا فیشن، رواج دا رواج، تے عبادت دی عبادت، نیت ہم ٹھیک کر لیں۔ اور تیسرا کیا میں نے کہا؟ دوسرا میں نے کہا کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑیں، اور تیسرا میں نے کہا مسواک۔ 2 کام ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں ہم نے نہیں کرنے، ابھی سے اس کی اب مشق کرنی ہے۔ نمبر 1 انتہائی اہم، نمبر 1 زبان کی حفاظت۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ نیکیوں میں ہمارا بڑا وقت ضائع کرتی ہے۔ روزہ لگا ہے ان کی کریے، او یار بیٹھیے کو گپ شپ کریے، چلو ٹائم ہی لگے ہماری۔ تو ابھی سے کوشش کریں کہ ہم نے زبان کم بولنا، ذکر زیادہ کرنا، ورنہ رمضان المبارک پھر چغلیوں اور غیبتوں میں گزرے گا۔ اور دوسرا کام جو ابھی سے ہم نے مشق کرنی ہے، اور ایک کام ایسا ہے کہ مینو دستا پیا کہ سانو موت پی جانی ہے، وہ کیے موبائل کا کم استعمال، موبائل کا کم استعمال۔ اس لیے کہ یہ جو موبائل ہے نا، ہاں جی، یہ جو موبائل ہے نا، یہ ہمارا بڑا وقت کھا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے نا جی کراچی کے ایک بزرگ ہیں، ان کے نا میں نے ایک رسالہ میں پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ جب یہودیوں نے اس موبائل کو ایجاد کیا نا، ہاں جی، جب اس موبائل کو ایجاد کیا نا، تو اس موبائل پر اتنا جادو پڑا، اتنا جادو پڑا، اتنا جادو کیا، بڑے بڑے جادوگر بلا کے اس پر جادو کیا گیا، کیونکہ مقصد تو سمجھے بات کہ نہیں، مقصد تو مسلمان کو کرنا تھا نا ادھر ادھر۔ اتنا جادو کیا اس پر، اتنا جادو کیا، اور صرف اس بات پر جادو، لہذا وہ جادو اس کا اثر ہو گیا ہے۔ جب ہم موبائل پکڑتے ہیں تو پھر ہمیں یاد نہیں رہتا کہ انہوں چھڑنا بھی ہے کہ نہیں۔ موبائل پکڑا، سکرول 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 کر رہے ہیں، ٹائم وہی گھنٹہ ہو گیا موبائل پڑے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ ہے اس جادو کے اثرات۔ اس لیے بھائی موبائل کا استعمال ابھی سے کم کریں، موبائل کا استعمال کیوں بھائی ابھی سے کم کریں۔
تو یہ جو 4-5 باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، یہ رمضان کی تیاری کے سلسلہ میں اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو توفیق دے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔